اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف اور فکر والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصے میں چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے قزاقوں اور رہزنوں کے حملے بھی عموماً سحری ہی میں ہوتے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا، وہ بجائے آخری وقت کے شروع رات میں چل دیتا، اور اس تدبیر سے بحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت چیز نہیں ہے کہ یوں ہی مفت میں دے دی جائے، بلکہ وہ نہایت گراں قدر اور بیش قدر چیز ہے جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ چیز جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم الجنہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ وہ اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کی جان و مال ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آخرت کی فکر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ کتاب ہے معارف الحدیث، اس کا صفحہ نمبر 34، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، اور وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔